رات مجھے 10ویں کی رات آتی آپ نے رات کو بھی اپنے ان خیموں میں بیٹھ کر اپنے اصحاب کو الگ اور اپنے گھر والوں کو الگ، بچوں کو الگ، مستورات کو الگ قرآن کے دروس دیے ہیں اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا درس دیا ہے۔ گویا کہ میدان کربلا جتنے دن آپ وہاں رہے وہ ایک مدرسہ تھا، اس مدرسہ کے اندر جو پڑھانے والے تھے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ وقت پر اذان بھی ہوتی اور نماز بھی ہوتی، پھر خطاب بھی ہوتا، درس و تدریس بھی ہوتا، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم بھی جاری ہے، حضور کی سنت اور حضور کے فرامین اور حضور کا عطا کردہ جو فیض نبوت ہے وہ بھی جاری ہے۔ آپ نے جیسے مدینے کے اندر اپنی یہ معمولات جاری رکھے دین کی تعلیم و ترویج کے، وہ میدان کربلا میں بھی جاری رکھے۔ ہمارے پاس وہ کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی ہے کیا جب یہ 10 دن آئے کیا کریں؟ بعض ہمارے ساتھ کالے سے سفید سے کالے ہو جاتے ہیں، جوتے اتار دیتے ہیں، اتارنے کے بعد گڑے پہن لیتے ہیں، گڑے پہننے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اپنے آپ کو مارنا بھی نہیں۔ یہ سارے کام اس میں کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ میں یہ بات اپنے والوں کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ کرائے پر ہمارے والے بھی بات وہاں پہنچتے ہیں، چلو بالکل کو شکر اچھا ہوتا کرائے پہ سارا کام ہو رہا ہے۔ سیاسی لوگ نا کیا کرتے ہیں؟ کرائے پر جاتے ہیں، دھرنوں پر کرائے پر لوگوں کو لے اتنا مال نہیں، جب مال ختم تو وہ بھی وہاں پہ دھرنا کیا ہو جاتا ہے، اور جو جانے دینے والے ہوتے ہیں وہ وہیں بیٹھے رہتے ہیں، جو ہو جائے وہ وہیں بیٹھے ہیں۔ آج بھی جیل میں بیٹھے ہیں، یہ بھی جیل میں بھی ایک دھرنا ہے، وہ پھر بھی پریشان۔ وہ خیموں میں بیٹھے ہوں تو باطل پہ لرزہ طاری ہوتا ہے، وہ مدینے میں بیٹھے ہوں لرزہ طاری ہوتا ہے، وہ سفر میں ہوں لرزہ طاری ہے۔ جب تک یہ ہیں ہمیں خطرہ ہے، ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے تب بھی وہ پریشان ہوتے ہیں کچھ ہو نہ جائے۔ ابھی اب تو بند ہے لیکن ان کو پتہ کچھ ہو سکتا ہے، ان کو یہ پتہ ہے اہل حق جہاں بھی رہے اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہے۔ لہذا کڑے پہننے سے دین کی خدمت نہیں ہوگی، سفید یا کالے پہننے سے دین کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ یہ مشن حسینی ہے ہی نہیں، نہ آپ نے یہ کیا ہے، یہ کچھ اور ہو رہا ہے ان کے نام پر جس سے وہ خود بھی بیزار ہے۔ میں 10 سفید یا کالے پہن لوں، قرآن کا نام نہیں، نماز کا نام نہیں، سچ بولنے کا نام نہیں ہے۔ مجھے بتائیے میں امام حسین کو کیا چہرہ دکھا سکتا ہوں؟ جی میں نے آپ کے نام پر کڑے پہنے تھے، آپ فرمائیں گے میں نے حضور کے نام پر کڑا پہنا تھا، میں نے فاطمہ کے نام پر کڑا پہنا تھا۔ ہم تلواروں والے ہیں اور حق کے لیے جانے دینے والے ہیں، کڑوں میں جکڑنے والے جکڑنے والے نہیں ہیں۔ ہم دین بچانے والے ہیں تو پھر دین کا سکون، نماز ہے سکون بچے گا تو دین بچے گا۔ اس لیے وقت پہ میدان کربلا میں اذان ہوتی ہے، وقت پہ جماعت ہوتی ہے، اور امام حسین نماز بھی پڑھا رہے ہیں۔ یہ مصلی کے بھی غازی ہیں، یہ میدان کے بھی غازی ہیں۔ انہوں نے نظام خلافت اور نظام عبادت دونوں کو بچا کے اور اس پر عمل کر کے امت کو دکھایا ہے۔ جو جس مشن پہ چلتا ہے اس دور میں اگر کوئی چلتا ہے اس کو بابا کفر ڈرا ہے یا نہیں ڈرا؟ کفر کے میدانوں میں ہلچل مچی ہے یا نہیں مچی؟ بابے نے تو تلوار بھی ہلی ہوئی، ان کی تو اللہ نے ٹانگیں بھی پہلے لی۔ ایسے مجاہد بھی ہوتے ہیں، بس اس کو میدان میں بٹھا دو، سامنے والے باطل میں لرزہ طاری ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جس سے چاہتا ہے دین کا کام لے لیتا ہے۔
جس سے چاہتا ہے لے لے۔ یہ انتخاب ہے، وہ حسین سے لے لیں، وہ حسن سے لے لیں، وہ ابو بکر و عمر سے لے لیں، وہ عمر سے لے لیں، وہ عثمان سے لے لیں، وہ علی سے لے لیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا وہ سیدنا غوث الاعظم سے لے لیں، وہ ائمہ اہل بیت سے لے لیں، وہ ائمہ محدثین سے لے لیں، وہ داتا علی حجویری سے لے لیں، وہ امام احمد رضا سے لے لیں، یا بابا خادم حسین سے لے لیں، وہ جس سے لینا چاہے وہ لے سکتا ہے، وہ جس کو منتخب کرتا ہے تو اس کو جرأت اور طاقت بھی عطا کرتا ہے۔ ریاست مدینہ بن رہی ہے کتنے سال ہو گئے، اور بنانے والوں نے 11 دن میں بنایا، سمجھ گئے ہوں گے، بنانے والوں نے 11 دن میں، جہاں میں کہتا ہوں کہ یہ تو 11 دنوں میں، 11 سال میں نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ جو ریاست مدینہ بناتے ہیں نا ان کے چہرے بھی بتاتا ہوں۔ اب یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں، شاید آپ نے یہ نہیں سنی، اور بڑی ایمان افروز بات، امام نورانی، امام شاہ نورانی رحمہ اللہ، آپ کا میں نے کلپ سنا ہے میرے پاس، میں نے محفوظ، آپ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ اور بھی کچھ ساتھی تھے، ہم افغانستان میں مولا عمر کو ملنے کے لیے پورا وقت گئے۔ میں نے تو یہ بات بھی سنی ہے کہ بابا رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیوں مل کر آئے؟ اب یہ بات اب آپ کو پتہ چلے گی کہ یہ کیا معاملات ہیں، افغانستان کے معاملات کیا ہیں۔ شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچے کیونکہ اس وقت امریکہ جو ہے نا وہ آنکھیں دکھا رہا، طالبان کو ہم جا کر سمجھاتے ہیں کوئی بیچ والا راستہ نکالے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے۔ تو ہم پہنچے، بات ہوئی اس موضوع پر، انہوں نے کہا کہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا علماء پاکستان، ہم یہ بار بار سوچ چکے ہیں کہ کوئی درمیان والا راستہ نکلے، ہم اسی سوچ و وچار میں تھے، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، رات کا وقت ہے اور آسمان سے نور برسنا شروع ہو گیا اور راہیں واضح ہوتی گئی، کیا دیکھتے ہیں کہ جالی مبارک کھل گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، اور ہم نے عرض کی حضور معاملات ہمارے بڑے خراب ہیں، کرم فرمائے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو صلیبی جنگ کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ہونی ہے، یہ صلیبی جنگ ہونی ہے، یہ تمہارے اوپر کر دی گئی ہے۔ ہاں اگر تم استقامت کے ساتھ لڑتے رہے اور اپنی قوت ایمانی دکھاتے رہے، میدان تم نے نہ چھوڑا، کامیابی اللہ تمہیں عطا فرمائے، اللہ کی مدد نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم ہٹ گئے تو پھر اللہ کی مدد نصرت نہیں ہوگی، کامیابی نہیں ملے گی۔ تو اب شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو انہوں نے ان کی یہ بات بیان کی ہے، اب سمجھ آئی ہے، کامیابی ملی ہے طالبان کو، ملی ہے۔ دراصل یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیچھے سے دعا اور آپ کا ہی بنتا ہے کہ 11 دنوں کے اندر ریاست مدینہ بنی۔ یہ پاکستان میں ریاست مدینہ بنانے کے لیے یہ ایمانی جرت اور دین کی جرت چاہیے، دین والی جرت چاہیے، جس کو قرآن کی آیت بھی پڑھنی نہ ہے، جس کو دین کی دال کا اور اسلام کا شروع والا جو الف ہے اس کا بھی پتہ نہ ہو، ریاست مدینہ۔ اور ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ جب اہل حق تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں چلتے رہے اور چلتے رہے تو نتیجہ کیا نکلا؟ جن کے پاس ایٹم بم ہے وہ ریاست مدینہ نہیں بنا سکے، جن کے پاس نہیں ہے وہ بنا دے۔ اصل پاور ایٹم بم نہیں ہے، اصل پاور وہ پاور ایمان والی ہے، دین والی ہے، جرت ایمانی، غیرت ایمانی، وفاداری اسلام، وفاداری صاحب اسلام اور وفاداری قرآن اور دین۔ جب اس کو لے کر بندہ چلتا ہے پھر وہ 313 ہو تو غالب رہتے ہیں، اور پھر سپر پاور ہو تو ان پر اللہ ان کو غلبہ عطا فرماتا ہے۔
یہی مشن اور یہی راستہ کربلا کے شہداء دے کر گئے. امام الشہداء سیدنا امام حسین دے کر گئے کہ تم ایمان کے ساتھ اور ایمان کی قوت کے ساتھ تم اپنی ذمہ داری نبھاتے رہو. تم بچو یا نہ بچو، اللہ رب العزت کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ ہوگی. نام تمہارا ہی بلند رہے گا، عزتیں تمہیں ہی ملیں گی، سب کچھ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تمہیں ہی عطا فرمائے گا. شرط یہ ہے کہ تم نے غداری نہیں کرنی، وفاداری دکھانی. یہی وجہ ہے کہ وہ 72 ہو کر یا 80 ہو کر یا 100 ہو کر وہ کیا ہوئے؟ کامیاب ہوئے. آج نام بھی انہی کا لیا جاتا ہے، عزت بھی انہی کی ہے. اور آج ہدایت کے راستے تعین کرنے کے لیے سبب انہی سے لیا جاتا ہے. یہ ہے فلسفہ شہادت حسین. ورنہ وہ تو ابھی بچے تھے، بچپنا تھا. حضور نے فرما دیا یہ سیدہ شباب اہل جنت، یہ فقط جنتی نہیں ہے، یہ تو جنت والوں کے بھی سردار ہیں. ورنہ سوچتے جب جنت والوں کے سردار ہم ہیں تو ہمیں تلوار اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا آستانہ ہے حضور کے پاس موجود ہے، لہذا یہاں ہم کام چلاتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے یہاں سے نکلنے کی؟ لوگ ہمارے ہاتھ بھی چومتے ہیں، ہمارے پاؤں بھی چومتے ہیں، نذرانے بھی دیتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. ہمیں نکلنے کی ضرورت نہیں. پر یہ ہم فقط جنتی نہیں، جنتیوں کے سردار ہیں. سرداری یہاں بھی ہماری، وہاں بھی ہماری. ہمیں کیا ضرورت ہے میدان کربلا میں؟ انہوں نے سمجھایا جن کے مرتبے اتنے اونچے ہوتے ہیں ان کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں. اگر حضور دعا فرما دیتے یا اللہ میرے نواسے کو بچا لے تو اللہ بچا لیتا ہے، لیکن موت تو پھر بھی آنی. نہ حضرت علی نے پوری زندگی یہ دعا کی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، نہ امام حسین نے کبھی یہ دعا کی یا اللہ اس پریشانی سے بچا. حالانکہ علم تھا کہ کاٹا جانا ہے، سارے کٹنا ہے، یہ قربانیاں دینی ہے. پتا تھا پتا بھی تھا پھر بھی دین ہے. تو لہٰذا اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے. پریشانیاں آتی ہیں، اہل حق پر زیادہ پریشانیاں اللہ ڈالتا ہے، آزماتا ہے ان کو، اور پھر جہان والوں کو دکھاتا ہے. یہ اپنے آپ کو دے کر بھی راضی ہے. ان سے میں نے بچے لوگ کے وہ بھی دے دیتے ہیں، کنبا لوگ وہ بھی دے دیتے ہیں. یہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیتے ہیں. جب یہ میرے ہیں تو میں ان کا ہوں، یہ میرے ہیں تو میں ان کا ہوں. فاذکرونی اذکرکم. یہ تلواروں کے سائے میں بھی مجھے یاد کرتے رہے. اذکرکم، اب میں ان کو یاد کروں گا. اب قیامت تک نعرہ کن کا لگ رہا ہے؟ 2 نمبر بھی انہی کا نعرہ لگاتا ہے. جو بیت توڑنے والے تھے، کرنے والے تھے، گردنیں کاٹنے والے تھے، وہ بھی نعرہ انہی کا لگاتا ہے. اللہ کی رحمت اور اللہ کا قانون دیکھیے، اللہ کی تقدیر دیکھیے. جو سر کاٹنے والے اللہ نام انہی سے دلوا رہا ہے. لگاؤ نعرے. اور جہاں معاملہ سزا والا ہے تو اپنے آپ کو دو سزا کہ ہمارے آباء و اجداد غلط کر کے گئے. ابھی تو آیات قرآنی اور احادیث رسول بہت ساری باہر آ رہا ہے. اچھا ایک حدیث اصحاب رسول کیونکہ واقعہ حرہ میں انہوں نے جو مشن حسین تھا اس کو جاری رکھا اور اپنی گردنیں بھی کٹوا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا. اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت سیدنا ابو سعید خدری سلح ویسرہ تمیمی والی حدیث بھی بیان کرنے والے تھے، اور جس نے حضور کی تقسیم پہ اعتراض کیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی. میرے صحابہ کو گالی نہ دیں، میرے صحابہ کو گالی نہ دیں. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصيفه. فرمایا تم پورا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور وہ 2 کلو جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تمہارا پہاڑ سونے والا کم پڑے گا، ان کا وہ 2 کلو جو بڑھ جائے گا.
جن کے عمل کا مقابلہ امت کر نہیں سکتی، ان کے متعلق فرمایا جا رہا ہے میرے صحابہ کو میرے کسی اور کے نہیں، میرے صحابہ کو گالی مت دیں۔ اچھی تو ٹھیک ہے، گالی تو نہیں دے دے ایسے، لیکن ایسے اچھے بھی انہوں نے بارے میں بول اس کے متعلق آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر اور مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن، اس کی سند حسن ہے۔ حسن سند والی وہ حدیث ہوتی ہے جو مقبول ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ لا تتخذوہم ارضا بعدی، اس دنیا سے میرے چلے جانے کے بعد ان کو اپنی گفتگو اور اپنی تانا زنی کا مرکز مت بنانا، ان کے متعلق غلط زبان استعمال میرے جانے کے بعد مت کرنا۔ کبھی یہ نہ سمجھنا بھی پہلے حضور ان کا دفاع کرتے تھے، دفاع کرنے والے چلے گئے اب اپنی مرضی کریں۔ فرمایا خبردار، میں قیامت تک پابندی لگا کے جا رہا ہوں، میرے اصحاب کے متعلق میرے جانے کے بعد اپنی زبانوں کو لگام دینا کچھ نہ چاہیے، کیونکہ وہ میرے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جس کو حضور فرمائے میرا ہے، بات والا دل لگا لے کچھ کر سکتا ہے، اور یہ بات سب کے متعلق ہے، وہ جیسے ہیں سب کے متعلق ہے۔ پھر فرمایا فمن احبہم، اب بات محبت والی کے ساتھ فمن احبہم، فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی، فبحبی احبہم، کیونکہ اس نے صحابہ سے محبت کر کے مجھ سے محبت کی، یعنی صحابہ کی محبت میری محبت ہے، تو اس نے گویا کہ مجھ سے محبت کی۔ پھر فرمایا فمن ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا، کن سے؟ یہی باتیں حضور اہل بیت کے متعلق بھی فرمائی، جس نے میری اہل بیت سے محبت کی اس نے، اور جس نے میری اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے کی اس نے اللہ سے کی۔ یہ راستہ محبت اہل بیت، یہ حبیب مصطفیٰ تک پہنچاتا ہے، پھر اللہ تک پہنچاتا ہے۔ ادھر فرمایا جس نے مجھ ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا در حقیقت وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے ان کو اذیت و تکلیف دی اس نے مجھے دی۔ محسوس ایسے ہوتا ہے حضور اپنے اہل بیت کو بھی اپنی حفاظت کے اندر لے رہے ہیں، اپنے اصحاب کو بھی اپنی حفاظت میں لے رہے ہیں۔ خبردار نہ تیر کی زبان والا ادھر چلے نہ ادھر چلے، ان کے لیے بھی محبت، ان کے لیے بھی محبت، اور ہم گناہگاروں کے لیے ہدایت کا راستہ ہی نہیں ہے۔ ومن آذى الله فيوشك ان يأتيه، فرمایا جس نے ان سے بغض رکھ کے اذیت دی تو پھر ممکن ہے کہ اللہ اس سے انتقام لے، اللہ اس کو پکڑ لے۔ تو جو اہل بیت کے متعلق عقیدہ غلط رکھے گا، ان کے متعلق بد زبانی کرے گا، اللہ اس کی بھی پکڑ کرے گا، اللہ اس کو بھی نہیں چھوڑے۔ اور جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بد زبانی کرے گا، اللہ اس کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کی پکڑ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حضور کے ان فرامین پر عمل کرتے ہوئے، دل میں جگہ دیتے ہوئے ہم محب اہل بیت بھی بن جائیں، محب اصحاب رسول بھی بن جائیں۔ الحمدللہ، جو واقعی سنی ہے، واقعی کا مطلب آپ سمجھ جائیں، جو واقعی حقیقی اہل سنت ہیں، ان کے سر اہل بیت رسول کے سامنے بھی خم ہیں، ان کے سر اصحاب رسول کے سامنے بھی خم ہیں۔ وہ ہمارے لیے کشتی نوح ہیں اور اصحاب رسول ہمارے لیے ستارے ہیں۔
وہ بھی رات کی تاریکی میں ہدایت دیتے ہیں جیسے بندہ گمراہ ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اور جو کشتی محبت و مودت و اہل بیت ہے، ادھر بھی سوار ہو جائیں اور ادھر بھی رہنمائی لیں، ان کی بھی محبت، ان کی بھی محبت، ان کی بھی مودت، ان کی بھی مودت، جب یہ جمع ہو جائے تو ایمان بھی بچ جائے گا، آخرت میں شفاعت مصطفیٰ بھی حاصل ہوگی۔ اگلی بات آخر حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کو گالی دے رہا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت، بلکہ لعنت کا بھی دونوں دینے کی ضرورت ہے اور اس میں ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو بھی ان میں سے یا ان میں سے کسی پر لعنت منسوخ کرے گا، اللہ اس کو لعنت میں پکڑ لے گا۔ اللہ فرمائے گا تو لعنت، اور جو اللہ کی لعنت کی پکڑ میں آ گیا اس کا بیڑا نہ یہاں پار ہے نہ وہاں، یہاں بھی نیچے وہاں بھی، یہاں بھی تباہی وہاں بھی تباہی۔ حفاظت ایمان، حفاظت آخرت اسی کے اندر ہے کہ ہم ان سے بھی محبت کریں، ان سے بھی محبت کریں، ان سے بھی عقیدت، ان سے بھی عقیدت، کیونکہ یہ راستہ حضور دے کر گئے ہیں۔ ان کی بھی اتباع، ان کی بھی اتباع، ان کی بھی پیروی، ان کی بھی پیروی، اور درمیان میں قرآن والا قرآن اہل بیت مصطفیٰ کا صحابہ۔ پھر بیڑا کیا ہے؟ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، حدیث میں یہی کہہ رہے ہیں، تیرے میرے غوث بھی یہی فرماتے ہیں، تیرے میرے امام اعظم ابو حنیفہ بھی یہی بات کرتے ہیں۔ اگر داتا صاحب کی کتاب ہے وہ پڑھنے کشف المعانی، اس میں ہماری اولیاء امت، ائمہ حدیث، ائمہ تفسیر، ائمہ فقہ، یہی باتیں انہوں نے کی ہیں، اور یہ باتیں حضور کے انفرادات کی روشنی۔ اور ویسے نچلی لیول کا ولی ہو نا، نچلی لیول کا ولی، اور اس کے متعلق بھی بغض رکھ لے تو حضور فرماتے ہیں جو میرے، اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے بغض رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ بڑے ولی اس امت کے اوپر والی لیول کے ولی وہ اہل بیت مصطفیٰ اور اصحاب، جو اللہ کے چھوٹے ولی سے بغض رکھے اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے، جو بڑوں سے پنگا لے لے اس کا تو بیڑا ویسے غرق ہوتا ہے۔ لہٰذا باتیں سمجھنی چاہیے۔ آج کل جاہلیت کا زمانہ ہے، دین سے لوگ دور ہیں، تعلیمات قرآن سے، تعلیمات حدیث سے، تعلیمات نبوی سے لوگ دور ہو چکے ہیں، ان کی صحبتیں اور سنتیں بدل چکی ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ کسی کے اوپر تھاپ جو ہے نا وہ ادھر کی نفرت والی آ رہی ہے، کسی کے اوپر ادھر کی نفرت والی آ رہی ہے، وہ اپنا ادھر سے بھی نقصان کر رہا ہے، ادھر سے بھی نقصان کر رہا ہے۔ حفاظت اسی کے اندر ہے کہ ایسی صحبتوں کو چھوڑ کر، ایسی تقریروں کو چھوڑ کر، ایسے لوگوں کی گفتگو سے نکل آئے، حضور کی گفتگو کو پلے باندھ جو حضور نے سبق دیا ہے پھر بچ جائے۔ پھر فرمایا لن تضلوا بعدی، تو پھر گمراہ نہیں ہوگا، پھر کوئی تجھے گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تو لہٰذا ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ ہمیں اپنی محبت میں رکھ، اپنے حبیب کی محبت میں رکھ، اپنے حبیب کے اہل بیت کی محبت میں رکھ، اپنے حبیب کی اصحاب کی محبت میں رکھ، قرآن کی محبت میں، قرآن کی اتباع میں، قرآن کی پیروی میں، اصحاب و اہل بیت رسول کی محبت کے ساتھ ساتھ، مودت کے ساتھ ساتھ ان کی پیروی اور اتباع اور جو راہ ہدایت ہمارے لیے کھول کے گئے ہیں، ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جو دائیں بائیں کے لوگ ہیں ہمیں ان صحبتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا